اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في وسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ یہ جو ہر سال 8 رکعت اور 20 رکعت نماز تراویح کا اختلاف سامنے آتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اختلاف رکعتوں کے مابین نہیں ہے، بلکہ اختلاف اقرار اور انکار کا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہاں پر معاملہ اور اختلاف اقرار اور انکار کا بھی نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہاں پر آسانی، سہولت اور خواہشات نفسانی کی اتباع کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کے نفس کے لیے اور طبیعت کے لیے 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھنا مشکل ہے اور 8 رکعت نماز تراویح پڑھنا آسان اور سہل ہے۔ لیکن یہ کوئی پرانی روایت ہے، یہ کوئی آج کی روایت نہیں ہے۔ آپ نے یہود کو دیکھا، آپ نے تورات کو دیکھا کہ یہود اور بنی اسرائیل تورات پڑھتے ہوئے مشکل ترین احکامات پر یوں ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ جاتے، یعنی آسان ترین اعمال کو اختیار کر لیتے اور مشکل ترین اعمال کو چھوڑ دیتے اور ان سے صرف نظر کر لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو 20 رکعت نماز تراویح کے منکرین ہیں، یہ بھی حقائق سے آنکھیں چرا کر اور صرف نظر کرتے ہوئے 8 رکعت نماز تراویح پر آ گئے ہیں۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہ کوئی آدمی کسی چیز کا انکار کرے، لیکن یہ کہ اس کا انکار سمجھ میں نہ آتا ہو، کیونکہ انکار کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ انکار کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص صراحتاً واضح طور پر واضح الفاظ میں اپنی زبان سے کسی چیز کا انکار کر دے، یہ بھی انکار کی ایک صورت ہوتی ہے۔ لیکن انکار کی ایک دوسری صورت بھی ہوتی ہے، اور انکار کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان زبان سے تو انکار نہیں کر رہا اور نہ ہی واضح اور صراحتاً الفاظ میں کسی چیز کا انکار کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر وہ انکار کر رہا ہے، یعنی وہ عمل وہ کرنا نہیں چاہتا، اس حکم پر وہ عمل نہیں کرنا چاہتا، لیکن زبان سے نہیں انکار کر رہا، لیکن دل اس کا چاہتا ہے کہ یہ عمل میں کروں نا، اس عمل کو مجھے کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اس عمل کے اندر مجاہدہ زیادہ ہے، اس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہے۔ اس کو آپ عام فہم انداز کے اندر یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ دو شخص نماز مغرب اور نماز عشاء کے مابین اختلاف کریں۔ ایک شخص یہ کہے کہ نماز مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور نماز عشاء کی 3 رکعتیں ہیں، یعنی جس طرح نماز مغرب کی 3 رکعتیں ہیں تو اسی طرح نماز عشاء کی بھی 3 رکعتیں ہیں۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ نہیں، نماز مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور نماز عشاء کی 4 رکعتیں ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نماز مغرب کی بھی 3 رکعتیں ہیں، نماز عشاء کی بھی 3 رکعتیں ہیں، اس کی لاجک اور توجیہ یہ ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر غروب آفتاب کے بعد پڑھی جانے والی نمازوں کے لیے لفظ عشیًا استعمال ہوا ہے، تو جب نماز مغرب کی 3 رکعتیں ہوئیں اور نماز عشاء کی بھی 3 رکعتیں ہوں گی، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد یہ دونوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ غروب آفتاب کے بعد جس طرح نماز مغرب کی 3 رکعتیں ہیں تو اسی طرح عشاء کی بھی 3 رکعتیں ہیں۔ لیکن جو شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، نماز مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، نماز عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، اس کی لاجک اور توجیہ یہ ہے کہ نماز مغرب غروب آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے، نماز عشاء غروب شفق کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو یہ دونوں الگ الگ مستقل نمازیں ہیں۔ نماز مغرب ایک الگ مستقل نماز ہے اور نماز عشاء ایک الگ مستقل نماز ہے، تو جب یہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں تو ان کی رکعتیں بھی الگ الگ ہوں گی، نماز مغرب کی 3 ہوں گی، نماز عشاء کی 4 رکعتیں ہوں گی۔ اب آ جاتے ہیں اصل حقیقت کی طرف۔ اب یہاں پر یہ جو 2 لوگ اختلاف کر رہے ہیں نماز مغرب کے مابین، بظاہر دیکھنے والا، بظاہر سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ ان دونوں لوگوں کا، ان 2 اشخاص کا جو اختلاف ہے یہ نماز مغرب اور نماز عشاء کی رکعتوں کی تعداد کے مابین ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص نماز مغرب کو اور نماز عشاء کو ایک ہی نماز کہہ رہا ہے اور دونوں نمازوں کی 3 رکعتیں قرار دے رہا ہے، دراصل یہ نماز عشاء کا منکر ہے۔ وہ نماز عشاء کو کوئی نماز ہی نہیں سمجھتا، بلکہ اس کا موقف اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ نماز مغرب ہی اصل نماز ہے، نماز عشاء کوئی الگ اور مستقل نماز نہیں ہے۔ لیکن جو شخص یہ کہتا ہے کہ نماز مغرب
کی 3 رکعتیں ہیں، نماز عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ نماز مغرب کو ایک الگ اور مستقل نماز سمجھتا ہے اور نماز عشاء کو ایک الگ اور مستقل نماز سمجھتا ہے۔ بالکل بعین ہی اسی طرح یہ 8 رکعت اور 20 رکعت کا اختلاف ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح کے منکرین دراصل نماز تراویح ہی کے منکرین ہیں۔ 8 رکعت نماز تراویح کے جو لوگ قائل ہیں وہ 20 رکعت نماز تراویح کے سرے سے منکر ہیں۔ کیوں منکر ہیں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک نماز تہجد ہی اصل نماز تراویح ہے، نماز تراویح کوئی الگ مستقل نماز نہیں ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز تراویح الگ مستقل نماز نہ ہو؟ اس کی دلیل اس کا حوالہ آپ سماعت فرما لیں۔ مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے، جلد دوم صفحہ 394 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز تراویح ایک الگ اور مستقل نماز ہے جو 20 رکعتوں پر مشتمل ہے۔ جو لوگ 8 رکعت نماز تراویح کے قائلین ہیں ان کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، جلد 1 صفحہ 154 پر وہ روایت موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ الفاظ علی 11 رکعتن کے الفاظ ہیں اور یصلی 40 کے الفاظ ہیں، فی رمضان و فی غیر رمضان کے الفاظ بھی اس روایت کے اندر موجود ہیں۔ اب اس روایت سے استدلال 8 رکعت نماز تراویح کے قائلین کے لیے کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی آپ توجیحات سمجھ لیں۔ پہلی توجیہ کہ اس روایت سے 8 رکعت نماز تراویح کا استدلال اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یصلی 40 کے الفاظ ارشاد فرما رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے 4 رکعت کر کے 11 رکعتیں پڑھی ہیں، تو نماز تراویح 4 رکعت کر کے نہیں پڑھی جاتی بلکہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری بات کہ یہاں پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ غیر رمضان کے الفاظ ارشاد فرما رہی ہیں اور نماز تراویح غیر رمضان میں نہیں پڑھی جاتی بلکہ نماز تراویح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ تیسری بات کہ یہاں پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی نماز تراویح کو نہیں بیان فرما رہی بلکہ نماز تہجد کو بیان فرما رہی ہیں، اور نماز تہجد کو کس طرح بیان فرما رہی ہیں اس کی بھی آپ دلیل سن لیں کہ یہاں پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اسی روایت کے اندر بخاری شریف جلد 1 صفحہ 154 کے اندر کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام 8 رکعت نماز وتر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ گئے، آقا علیہ السلام نے آرام فرمایا، پھر اٹھ کر پھر نماز وتر ادا فرمائی۔ تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگیں، عرض کرنے لگیں کہ حضور آپ نے 8 رکعت نماز تہجد پڑھنے کے بعد آپ نے آرام کیا، آپ سو گئے اور بغیر آپ نے وضو کیے آپ نے وتر پڑھ لیے۔ تو آقا علیہ السلام کے الفاظ اسی روایت کے اندر موجود ہیں کہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، یعنی ہم انبیاء کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا۔ تو بہرحال یہاں پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کو، آرام کرنے کو، نیند کو بیان فرمایا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں نماز عشاء کے فوری بعد پڑھی جانے والے نماز تراویح کا یہ تذکرہ نہیں ہے بلکہ یہ تہجد کا تذکرہ ہے، جو آقا علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اور غیر رمضان میں بھی رات کے آخری پہر تہجد کے وقت، سحری کے وقت پڑھا کرتے تھے، جس کو نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس روایت سے 8 رکعت نماز تراویح کے قائلین کا استدلال کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے اور عیاں ہو گئی ہے کہ نماز تراویح ایک الگ مستقل نماز ہے اور نماز تہجد ایک الگ اور مستقل نماز ہے، اور نماز تراویح یہ 20 رکعتیں ہیں، نماز تہجد یہ 8 رکعتیں ہیں۔ اس سے بہتر، آسان اور عام فہم انداز میں کوئی کسی کو نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی،
عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں خواہشات نفسانی کی اتباع کے بجائے شریعت محمدیہ کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔